تو نعیم صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ویسے بہت کم ہم نے زندگی میں دیکھی ہے اس طرح کے اچیومنٹس کہ آپ ایک مارکیٹ میں ایز اے لیبر جاب کریں اور پھر اسی مارکیٹ کے آپ صدر بن جائیں. یہ سب کیسے ہوگا؟ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. یہ بھی دیکھیں جی، ایک میں سمجھتا ہوں اسٹرگل جو میری زندگی کی تھی اس کا یہ حصہ ہے. تو ایسے ہی ہے، بس جس نے جس فیلڈ میں بھی محنت کرنی ہے نا، یہ میری بات نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہے. کوئی بھی بچہ ہے آج جو وقت گزر رہا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، جس نے جس لائن میں محنت کرنی ہے اس کو کامیابی ڈیفینیٹ ملے گی. مایوسی ہونا ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے. وقتی طور پہ انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسہارڈ ہوتا ہے کچھ باتوں سے، کچھ کاموں سے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسٹرگل جاری رکھیں، کیونکہ کسی بھی چیز میں آپ کو قدرت کی طرف سے کلک مل سکتا ہے، کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے. جتنی دیر تک اس نے جتنا آپ کو دینا ہے اتنا ہی دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. جو آپ کے نصیب کا ہے وہ اتنا ہی ملے گا. جب اس میں تیزی آئے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب اس نے دے دی ہے. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے، میں نے بھی صرف محنت ہی کی ہے اور کیا کیا ہے. اچھا، زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہی ہے کہ میں آج ماشاء اللہ میرے 2 بیٹے ہیں. ایک نے فیکٹری ہینڈ اوور کی ہوئی ہے اور باہر کا کام کر رہا ہے. آؤٹ آف سٹی کا جو میں کام 30 سال کیا ہے اب وہ کر رہا ہے. اچھا. اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ہمارا جو شو روم ہے راتاں والے بازار میں، وہ وہاں پہ سیٹلڈ ہے اور میں بالکل فری ہوں. اور یہی میں سمجھتا ہوں میری اس وقت کامیابی ہے کہ میرے بچے میرے بالکل بازو بنے ہوئے ہیں. جو میں چاہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہی کرتے ہیں، اور یہی میری کامیابی ہے. میری زندگی کا حاصل تو یہی ہے نا، میری اولاد ہے. میں جہاں جانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے ہے. کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی مجھے، اللہ کا شکر ہے. اگر مجھے 1981 سے مجھے اللہ نے گاڑیوں پہ بٹھایا تو آج تک بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. آپ کی انڈسٹری نے گجرانوالہ کو ایسی کون سی چیز دی جس نے نعیم صاحب کو نعیم آصف بنا دیا اور آپ شاعر پمپ کا لوگ نام لیتے ہیں؟ اس میں ہماری دیکھو پروڈکٹس ہی ہیں جتنی بھی ہیں. اس میں ہمارا جو ہم نے 1.7 کا مونو بلاک بنایا ہے، 1 HP کا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈیول پمپ ہم نے 6 امپیلر تک بنائے، جبکہ گجرانوالہ میں کوئی نہیں بنا، کسی نے نہیں بنایا. آپ ملٹی سٹیجز بنائے ہیں ہم نے، ہر چیز بنائی ہے وہ جو آج تک کامیابی کے ساتھ چل بھی رہی ہیں، اور ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. عام ہمارا پونے کا ہم مونو بلاک دیتے ہیں 0.7 کا، وہ عام مونو 1 ہارس پاور کا اس کے برابر کام نہیں کرتا. تو یہ اچیومنٹ ہوتی ہیں جب آپ کوالٹی کو عام مارکیٹ سے ہٹ کے مارکیٹ کرتے ہیں یا دیتے ہیں، تو اسی پہ آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے. اور کیا 6 پروپیلر آپ کہہ رہے ہیں نا؟ 6 امپیلر ہوتے. 6 امپیلر، یہ 6 امپیلر پمپ آپ بنا رہے ہیں؟ نہیں، یہ بناتے رہے ہیں لیکن اب نہیں، کیونکہ اب وقت چینج ہو چکا ہے نا. یہ چائنا کی پروڈکٹس آ گئی ہیں. یہ جو سمرسیبل پمپ ہے، آپ کی جو مین کمپیٹیٹر ہے وہ لوکل اسمبلر زیادہ ہیں یا چائنا سے کمپٹیشن ہے آپ لوگوں؟ نہیں، ہمارا کمپٹیشن کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، ہماری ایک اپنی کوالٹی ہے. دیکھیں مارکیٹ میں چند نام ہیں، ان میں ہم بھی شامل ہیں، اللہ کا شکر ہے. میں کسی کو فوکس نہیں کرنا چاہتا. آپ نے گجرانوالہ کی جو پمپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا جتنی یہاں پہ کنزپشن ہے، کھپت ہے، جو اس کے کتنے % شیئرز مارکیٹ کے آپ کے پاس ہے یا پورے پاکستان کے؟ میرے خیال میں جو کوالٹی بنا رہے ہیں نا اس وقت، کوالٹی کے حساب سے تو اتنے زیادہ نہیں ہے. 5% کہہ سکتے ہیں آپ میکسیمم. نہیں، میں سیل کے لحاظ سے سیل کی بات ہی کر رہا ہوں نا. اچھا. دیکھیں ہم مارکیٹ میں جو ہلکا مال ہے نا، ہلکا مال اس وقت جو گورنمنٹ نے جو حال پبلک کا کر دیا ہوا ہے نا، اس وقت کوئی بھی کوالٹی کی طرف نہیں جا رہا. تو کہہ رہے ہیں یار سب سے سستا مال جو جہاں سے ملتا ہے نا،
ہمارا مال ہماری شو روم ہے ہمارا اپنا، وہاں پہ اگر ہم دوسرا مال 100 پیس سیل کرتے ہیں نا تو اپنے 10 نگ سیل کرتے ہیں. یعنی آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ہائی کوالٹی اور ایک یعنی سمجھ لیں اسپیشل کسٹمرز ہیں جو افورڈیبل جو افورڈ کرتے ہیں آپ کے کسٹمر. تو آپ نے اپنے اس ہائی پروفائل کسٹمرز کو کیچ کرنے کے لیے اپنی مارکیٹ میں یا اپنے پروڈکٹ میں کیا کیسے اس کو تبدیلیاں کیا لائے، کیسے کمپیٹ کیا؟ اگر آپ اپنے ہی شو روم پہ 90 دوسرے اور 10 اپنے بیچ رہے ہیں تو آپ نے اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی کہ آپ لوگ 90 آپ کے بکے اور 10 لوگوں کے بکے؟ یہ ایکچوئل ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں بھی اس جگہ پہ جانا پڑے گا جہاں پہ 90 بکتے ہیں. ہم جانا نہیں چاہتے، ہم اپنی کوالٹی کو نیچے نہیں کرنا چاہتے. تو آپ کوئی ایکسپورٹ وغیرہ بھی کر رہے ہیں ابھی؟ نہیں، ایکسپورٹ نہیں کر رہے، امپورٹ بھی نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ مارکیٹ ظاہر ہے جو اویلیبلٹی موجود ہے جو ہم بنا رہے ہیں بس فی الحال تو اسی سے کام چل رہا ہے، کیونکہ اس وقت حالات نہیں ہیں ملک کے. فیوچر پلانز بزنس کو بڑھانے کے لیے یا ایکسپینڈ کرنے کے لیے وہ آپ آنے والے وقت میں کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ جو کرائسس ہیں ملک کے ان میں سے ایک ایز اے صنعت کار یا انڈسٹریلسٹ کیسے آپ اپنے آپ کو سروائیو کریں گے؟ ہم آپ جیسے لوگ یہ ابھی بڑا مشکل ہے، اس کا جواب دینا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں نا، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب پریشان ہیں، کیونکہ ہمارے اس وقت میں چیمبر آف کامرس میں ایز ایگزیکٹو ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں نا، کافی فیکٹریاں ایسی ہیں جو اس وقت بند ہیں. ہاں، نو ڈاؤٹ. ٹریڈنگ میں تھوڑا بہت کام چل رہا ہے، لیکن فیکٹری زیادہ مینوفیکچرنگ بند ہے، کلوز ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ گوجرانوالہ بہت بہت بڑی منڈی ہے. آپ نے اپنے بزنس میں پیک سیل ٹارگٹ جو اچیو کیے وہ شیئر کرنا پسند کریں گے آپ؟ اس میں یہی تھا کہ ظاہر ہے مارکیٹ میں تھے، اور مارکیٹ میں سب سے زیادہ کام فی الوقت تو میرا ہی تھا اس وقت، لیکن اس وقت چونکہ میں لائن سے تھوڑا ہٹنے کی وجہ سے میرا کام مارکیٹ میں اتنا نہیں ہے، لیکن کام چل رہا ہے، شکر. تو گجرانوالہ کے آپ ایگزیکٹو ممبر ہیں چیمبر آف کامرس کی، تو آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو علم ہے. تو گجرانوالہ کا کوئی جو سب سے آپ نمبر 1 پرابلم جو سمجھتے ہیں وہ آپ کی نظر میں کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو ملک صنعت میں، جیسے کہ چائنا کی مثال لے لیں، انہوں نے صرف اور صرف اگر کامیابی کے منازل طے کیے ہیں نا تو اس کی بیسک وجہ ہی انڈسٹری تھی. ٹھیک ہے. انڈسٹری، دوسرا حکومت کی طرف سے ان کو فیسلٹی اویل کرنا، مطلب جو فیکٹری کے پرابلم ہے نا اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان کا حل نکالا جاتا ہے. کام کرنے والی دنیا میں سمجھتا ہوں جتنے محدود وسائل سے ہم کام کر رہے ہیں نا، اگر ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ مل جائے تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں. گورنمنٹ کی سپورٹ سے کیا مراد ہے؟ صاف ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے فنانس. انڈسٹری کو جو فیسلٹیز وہ مانگتے ہیں نا ان کو دے دیں بس. اصل ایز اے انڈسٹریلسٹ، ایز اے چیمبر آف کامرس ایگزیکٹو ممبر، آپ کی اگر کوئی ڈیمانڈز ہیں گورنمنٹ سے، اس پلیٹ فارم سے، چیمبر آف کامرس سے، تو وہ 1-2 مین ڈیمانڈز کیا ہیں جو زیادہ انڈسٹریلسٹ چاہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے؟ کہ دیکھیں کوئی سہولت نہیں ہے اس وقت. انڈسٹریلسٹ اگر انڈسٹریاں بند کرنا تو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اتنے ادارے ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. جو آتا ہے اپنا حصہ لے کے چلا جاتا ہے، کوئی کام نہیں ہے. ہم اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو آپ نے اتنے ادوار دیکھے، تو آپ کے خیال میں جو کچھ سپورٹیو گورنمنٹ رول تھا جو کسی حکومت نے اگر ادا کیا تو وہ کون سا دور تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں 81 سے کام کر رہا ہوں، اس میں اس وقت ضیاء الحق
ضیاء الحق کا دور تھا، ٹھیک ہے. وہ جو 87 تک اس کا دور رہا ہے نا، اس میں ایک جگہ پہ ہم سٹینڈ کرتے رہے ہیں. یعنی آپ اس دور کو اچھا سمجھتے تھے؟ اس دور میں چونکہ ریٹ اسٹیبل. پیسہ کوئی چیز کم نہیں ہوئی، کوئی پرابلم نہیں ہوئی عوام کو. لیکن جب 85 میں انہوں نے گورنمنٹ بنائی چنوچو کی، جب اس کی وفات ہوگی اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری کی تباہی ان کی دور میں ہوئی ہے. اچھا. کیسے؟ انہوں نے اپنی طرف سے جو فیصلے کیے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے حساب سے بہتر کیے ہوں، لیکن ہماری انڈسٹری کے حساب سے وہ سب غلط تھے. مجھے یاد ہے 92 میں جب نواز شریف صاحب آئے ہیں، انہوں نے جتنا سکریپ تھا ہماری انڈسٹری کے مطابق، الیکٹرک موٹرز کے مطابق، وہ ٹوٹلی مال پاکستان میں ایز اے سکریپ آنا شروع ہو گیا. اس کی امپورٹ شروع ہوگی. اس کی امپورٹ شروع ہو گئی. اور ہماری جو لوکل انڈسٹری، جس نے میں سمجھتا ہوں 40-50 سال محنت کے بعد 40 ہارس پاور تک، 50 ہارس پاور تک چند کمپنیوں نے اسٹرگل کر کے وہاں تک آئے ہیں، انہیں ریورس ہونا پڑا. مثال کے طور پہ اس میں بڑے نام ہیں، ڈیلائٹ موٹر ہے، کلائمیکس موٹر ہے، ڈیلیکس موٹر ہے، ریلیکس موٹر ہے، ڈائمنڈ موٹر ہے، اس کے علاوہ 3 اسٹار موٹر ہے. میں سمجھتا ہوں جو میں نے خود 40 ہارس پاور تک موٹریں سیل کی ہیں اپنی اس شاپ پہ ہی، اور سب بند فیکٹریاں تک بک گئی ہیں. JEC موٹر تھی، امپورٹ کھلنے سے موٹر انڈسٹری تباہ ہو گئی. بجائے کہ اس کو امپروو کیا جاتا، اس کو سہولیات دی جاتی، اپنے ملک کے برانڈ کو استعمال جو ہو سکتا ہے ہمارے اوپر ڈال کے ہماری انڈسٹری کو بند کر دیا. یہ تباہی ہے. دیکھیے آپ جب اپنی انڈسٹری لگی کو بند کریں گے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو نعت تجربہ کار لوگ آئیں گے، کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے مطلب کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہم انڈسٹریلسٹ ہیں، اب جب اس کے مطابق سوچتے ہیں نا، ہمیں کسی گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری طرف سے نواز شریف آئے، عمران خان آئے، ہماری طرف سے کوئی فوج آئے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہی لینا دینا. ہمیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ملک کے لیے بہتری جو کرے گا نا. دیکھیے اگر انڈسٹری آج بند ہوگی تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ پڑے گی نا. تباہی، اس ملک کی تباہی بربادی ہوگی. اس وقت دیکھیے کتنے % ہے یہ جو لون کے اوپر یہ مارک اپ چل رہا ہے، 24-5%. زندگی میں اتنا زیادہ نہیں ہوا. کرائسس یہ سب عیش کر رہے ہیں اور ہم کرائسس کے زمرے پہ آئے ہوئے ہیں سب سارے لوگ. ایسے نہیں ہوتا. نظام چلتا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ہم اگر گورنمنٹ سے کہہ دینا یار ہمیں یہ چیز چاہیے، تو ہمیں 10 سے 15 سال لگنے کے بعد بھی ہمیں وہ چیز پرووائڈ نہیں کر سکتی گورنمنٹ. اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. وہ آتے ہیں، تو گجرانوالہ جو چیمبر ہے اس کا کیا کردار ہے آپ کی؟ اس کا کردار کیا کرے؟ وہ تو ہر فارم میں دیکھیں، جب بھی بجٹ بنتا ہے نا، اس کو ہم تجاویز بھیجتے ہیں. ہماری ایک میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس میں تجویز دی جاتی ہے ان کو. لیکن اگر اس پہ عمل درآمد ہی نہ کیا جائے، تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ انڈسٹری تباہی بربادی کے دہانے بھی اسی طرح آتی ہے، اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے. آپ کے خیال میں کوئی ایک ایسا انقلابی قدم لیا جائے جس سے ہماری جو ملک کی انڈسٹری ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، تو وہ ایک قدم کون سا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ ہمارے ملک میں بننی چاہیے، ہماری وہ انڈسٹری لگنی چاہیے. کوئی اجناس آتی ہے تو وہ یہاں پہ پیدا ہونی چاہیے. اس کے لیے تو بہت ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. جیسے دیکھیں ملک میں سب سے پہلے اسٹیبلٹی ہو، وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہو اور معاشی اسٹیبلٹی بھی ہو، پالیسیز کا تسلسل ہو. وہ کام فوج کا ہے جو نہیں کر رہی. دیکھیں ملک میں بد امنی اگر ہوتی ہے، کوئی لا قانونیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بارڈر پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور آپ نہیں بیٹھے ہوئے.
ٹھیک ہے. جب وہاں پہ ہر چیز سملنگ ہو کے آئے گی، کون قصوروار ہے؟ تباہی بربادی وہیں سے شروع ہو جاتی اسمگلنگ سے. ہے، سمگلنگ سے. سب سے بڑا فیکٹر تباہی کا یہی ہے ہمارا. دیکھیے جب قانون کے مطابق کوئی چیز آئے گی جائے گی، اس پہ گورنمنٹ کا فائدہ ہے، ریونیو اکٹھا ہو. ریونیو اکٹھا ہوگا، جنریٹ ہوگا نا. جب وہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جس حالت میں ہم اس وقت کھڑے ہیں، یہ تباہی اس سے زیادہ اور زیادہ ہوگی. اور کیا ہوگا؟ تو نعیم صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ویسے بہت کم ہم نے زندگی میں دیکھی ہے اس طرح کے اچیومنٹس کہ آپ ایک مارکیٹ میں ایز اے لیبر جاب کریں اور پھر اسی مارکیٹ کے آپ صدر بن جائیں. یہ سب کیسے ہوگا؟ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. یہ بھی دیکھیں جی، ایک میں سمجھتا ہوں اسٹرگل جو میری زندگی کی تھی اس کا یہ حصہ ہے. مجھے یاد ہے کہ میری یہ جو اس طرح کا سفر جب شروع ہوا ہے نا، یہ 1995 میں ہوا تھا. ہمارے بازار میں ایک الیکشن کے معاملے میں نا تھوڑی سی پرابلم شروع ہو گئی تھی. ہمارے ادھر ایشیا سینٹری اسٹور والے تھے عبدالسلام صاحب، اور جن سے میں نے دکان لی تھی وہ تھے شوکت صاحب. اچھا. ان کے درمیان صدارت کا مسئلہ تھا، چل رہا تھا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار ایسے کرتے ہیں، چلو صدارت جو ہے نا وہ ادھر ایشین سینٹری اسٹور والے حاجی کرامت صاحب ان کو صدر بنا دیتے ہیں. اور ان کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے جنرل سیکرٹری بنا دیا. اچھا. یہ 1995 کی بات ہے، جبکہ میں نے اس سے پہلے ایسا کوئی کام نہیں کیا. ظاہر ہے میں جس پوزیشن میں گیا تھا مجھے علم اس بات کا، لیکن بس وہی سے میرا یہ سفر شروع ہوا. پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 2000 میں حاجی کرامت صاحب چونکہ ایک انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کا ایک اچھا نام ہے، وہ اپنی فیکٹری میں منتقل ہو گئے اور مجھے موقع مل گیا ایز اے صدارت کا. 2000 سے میں پریزیڈنٹ چلا رہا تھا. پھر میں نے 2005 میں فیکٹری پرچیز کی، میں ادھر مصروف ہو گیا. لیکن اس کے باوجود میں مارکیٹ کو کنٹینیو کرتا رہا ایز اے صدر 2011 تک. 2011 کے بعد پھر چونکہ میری مصروفیت تھوڑی سی زیادہ بڑھ گئی فیکٹری ہونے کی وجہ سے بھی، تو ہمارے بازار کے ہی ایک اور ہیں ہمارے بھائی تھے گلزیب صاحب، وہ صدارت ان کو منتقل ہو گئی. وہ ایز اے پریزیڈنٹ کام کرتے رہے. تو ان کا بھی ایک وقت گزرا، بہت اچھا گزرا جو بھی، کیونکہ وہ تقریباً 7-8 سال وہ پریزیڈنٹ رہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جب 2019 میں میں دوبارہ اپنے شو روم پہ آیا، بچوں نے کام کو تھوڑا سا سٹینڈ کیا یا انوالو ہوئے، میں دوبارہ شو روم پہ آ گیا. اور گلزیر صاحب کی وفات ہونے کی وجہ سے مجھے دوبارہ دوستوں نے مجبور کیا کہ آپ کی مہربانی، آپ نے چلو اپنے وقت میں جو بھی کام کیے ہیں مطمئن ہے. انہوں نے دوبارہ پریزیڈنٹ بنا دیا، یہ ان کی مہربانی ہے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. بازار کا وزٹ کیا، ہر ایک سے پوچھا یہاں پہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے پراپر اسی طریقے کے مطابق میں نے سارے کام کروائے. جو گورنمنٹ کے ریلیٹڈ کام ہیں وہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے ابھی تک، کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے جو ہمارے کرنے والے تھے وہ میں نے سارے کیے. باقی معاملات مارکیٹ کے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مارکیٹ کے کام مارکیٹ میں ہی حل ہو، باہر نہ جانا پڑے، اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہیں. ہماری جتنی بھی ٹیم ہے میرے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ الحمدللہ سارے میرے خیال میں وہ بھی مطمئن ہے اور میں بھی ان سے مطمئن ہوں. تو یہ میرا سفر جو ہے نا ابھی تک چل رہا ہے. یہ جو سیالکوٹ چیمبر ہے نا، تب میں ظاہر ہے یہ تقریباً 2014-15 کی شاید بات ہے، چیمبر آف کامرس سیالکوٹ، وہاں پہ جیلانی صاحب تھے پریزیڈنٹ، ان کے ساتھ ہی میری پکچر ہے. ایز اے صدر جو تھے وہ ممنون حسین تھے اس وقت. یہ اصل میں کروایا تھا جنگ گروپ نے، اس میں سلیکٹ ہوا تھا. اس کے بعد پھر ہم سارے چیمبر، سیالکوٹ چیمبر کی طرف سے میں ادھر گیا
وہاں سے مجھے جو ہے نا یہ ایوارڈ ملا تھا. اور اسی وقت سیالکوٹ چیمبر نے جو سیال ایئر لائن بنی ہے نا اس کا ایکچول افتتاح ادھر ہوا تھا ایوان صدر میں. میں اور میرے دونوں بیٹے گئے تھے میرے ساتھ. تو اس کے علاوہ بھی بے شمار ہے. مجھے یاد ہے کہ میں 2002 میں ایز اے جنرل کونسلر میں منتخب ہوا اپنے علاقے سے. بس وہ ایک دوست تھے, وہ کہہ رہے تھے یار نہیں آپ نے الیکشن لڑنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اس میں بھی کامیابی دی ہے. تو یہ کامیابیوں کا سفر جو ہے یہ چل رہا ہے, ابھی تک چل رہا ہے. یہ خاص کرم ہے میں سمجھتا ہوں قدرت کا میرے اوپر. باقی تو انسان کسی کام کا نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہی اسٹرگل ہے. جتنا بھی آپ اچھا کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ کرنا چاہیے. جہاں بھی آپ برا کریں گے آپ کی ویلیو کم ہوتی جائے گی. جی ناظرین, تو آج ہمارے مہمان تھے نعیم آصف صاحب, جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی اور ان کی زندگی میں کامیابیوں اور ناکامیوں کا جو ملاپ تھا اس کے بارے میں جانا. تو ہم ان کے بہت مشکور ہیں. نعیم آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. تو ہمارے ساتھ رہیے مزید گجرانوالہ کے چمکتے ستاروں کو دیکھنے کے لیے اور لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیں, مہربانی, السلام علیکم.